آپ لوگوں کو تو میں نے تکلیف دی ہے اس لیے کہ جموں کشمیر میں ایک قسم کا تنازع کھڑا ہو گیا ہے. کسی آفیسر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 25 لاکھ ووٹر جو ہیں وہ جموں کشمیر لداخ میں، لداخ کا انہیں ذکر نہیں کیا ہے لیکن جموں کشمیر کا کیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کا جو ہے ووٹوں کا اضافہ ہو جائے گا. اب یہ بیان جتنا غلط ہے اتنا ہی غیر ذمہ وارانہ بھی ہے، اور میں قانون پڑھ کے آپ کو جو اس سے تعلق رکھنے والے ایکٹس ہیں، رولز ہیں، ان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ غلط کیوں ہے. اور خطرناک اس لیے ہے کہ جموں کشمیر ویسے بھی یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. کئی دہائیوں سے جموں کشمیر ایک متنازع مسئلہ بن کے رہا. ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگیں ہوئی، بہت سے لوگ اس میں مارے گئے، بے گناہ بھی مارے گئے، ملیٹنسی بھی ہوئی، اور پھر پارلیمنٹ نے یک طرفہ طور پر دفعہ 370 اور 35A کو کالعدم قرار دیا. وہ مسئلہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس میں نے بھی ایک شریک ہوں. جب بحث ہوگی تو اس پہ بات کریں گے. لیکن آج جو بیان دیا گیا ہے، ایک آفیسر نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں 25 لاکھ ووٹوں کا اضافہ ہو جائے گا. یعنی ایک ایسا پیغام دیا گیا کہ اس 25 لاکھ سے کے توازن سے جو ان کی نظر میں ان کے کہنے کے مطابق ہوں گے، جموں کشمیر کی سیاست میں ایک متنازع قسم کا، نہ صرف متنازع بلکہ تنازع پھیلانے والا ایک پیغام انہوں نے لوگوں کو دیا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بیان اپنی بے خبری میں یا لا علمی میں دیا ہے یا کسی کے کہنے پہ دیا ہے. اگر انہوں نے لا علمی کے بنیاد پر یہ بیان دیا ہے تو قابل معافی ہے، کیونکہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن اگر انہوں نے کسی در پردہ کسی اور طاقت کی یا کسی جماعت کی یا کسی شخصیت کی یا کسی اتھارٹی کے کہنے پر یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے نہ صرف جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، بلکہ انہوں نے خود بھارت کے بنائے ہوئے قانون کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں، اور کسی بھی صورت سے اس سے ہندوستان کا جو بھی منشا ہو، بھارتی سرکار کا جو بھی منشا ہو، وہ انہیں 370 کو اور 35A کو ختم کر کے بتا دیا ہے. لیکن اس زخم پہ مزید نمک چھڑکنے سے ملک کی بہتری بھی نہیں ہوگی اور جموں کشمیر کے لوگوں کی بھی اس میں کوئی بقا نہیں ہوگی. تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کی بنیاد انہوں نے ٹھہرائی ہے SRO 167 dated 18th of May 2020. یعنی آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد یہ SRO چھاپ گیا. یہ قانون ہے. In exercise of powers conferred by Article 309 of Constitution of India. آرٹیکل 309 آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا جو ہے اس کا تعلق سروسز کے ساتھ ہے، الیکشن کے ساتھ نہیں ہے.
یہ 309 جو ہے یہ جو ہے اس کا تعلق ہے کہ ملازمتیں کیسے ہوں گی، ملازمتیں کس طرح سے ہوں گی، سارے دیش میں کیسے ہوں گی اور ریاستوں میں کیسے ہوں گی، یونین ٹیریٹریز میں کیسے ہوں گی ملازمتیں۔ اور اس کے ساتھ صرف 309 نہیں ہے بلکہ سیکشن 15 آف جموں اینڈ کشمیر سول سروسز ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ ایکٹ آف 2010، یعنی یہ دو قانونوں کو ملا کر ہے ایک آرٹیکل 309 جس کا تعلق ہے ملازمتوں کے ساتھ ملکی سطح پر، اور پھر سیکشن 15 جموں کشمیر سول سروسز ایکٹ 2010 میں وہ قانون جموں کشمیر کی اسمبلی نے بنایا تھا۔ کس کی حکومت تھی وہ آپ جانتے ہیں، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جموں کشمیر کا بھی یہ جو تھا ایکٹ ہے، یہ بھی ملازمتوں کے بارے میں ہے، یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ کون ووٹ ڈال سکتا ہے اور کون ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ یہ پہلی بات ہے جو آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اب اس کا سہارا لے کر آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ رولز بنائے ہیں، اس ایکٹ کے تحت اب رولز بنائے گئے ہیں۔ These rules may be called the Jammu and Kashmir Grant of Domicile Certificate Procedure Rules of 2020۔ یہ رولز کس نے بنائے ہیں؟ یہ جموں کشمیر کی سرکار نے نہیں بنائے۔ انہوں نے جب 2010 میں یہ قانون بنایا تو رولز انہوں نے نہیں بنائے تھے، یہ رول 370 دفعہ کو 35 ختم کرنے کے بعد یہ رولز بنائے ہیں، یہ سینٹرل گورنمنٹ نے بنائے ہیں۔ اور یہ رولز بھی دیکھیے کیا ہے، یہ رولز بھی اس کی اجازت نہیں دیتے جو اس افسر نے کہا۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ ڈیفینیشنز۔ ایکٹ مینز دی جموں اینڈ کشمیر سول سروسز ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ ایکٹ، کہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں یہ رولز جموں کشمیر کی اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون 2010 کے مطابق ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ آپ کو ملے گی ڈومیسائل کی۔ ڈومیسائل ہوتا ہے سٹیزن شپ، ہوتا ہے کسی ملک کی شہریت۔ ڈومیسائل ہوتا ہے کہ آپ اس ملک میں کس ریاست میں رہتے ہیں، جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈومیسائل۔ تو سٹیزن شپ تو انڈیا کی ہے، لیکن ڈومیسائل جو ہوتی ہے وہ ایک ریاست کی ہوتی ہے۔ تو جموں کشمیر کا جو قانون بنا یہ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں ہے، جسے اب ہم یونین ٹیریٹری کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹ دینے والا کہ کون ڈومیسائل ہے کون نہیں ہے، کون یہاں کا رہنے والا ہے کون یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے رہنے والے ہی کو یہاں کی ملازمت مل سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا 309 بھی ملازمت کے بارے میں ہے اور سیکشن 15 بھی ملازمت کے بارے میں ہے، ووٹوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ تحصیلدار جو ہے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا، لیکن ڈومیسائل کا مطلب کیا ہے؟ ڈومیسائل مینز ڈومیسائل as defined in section 3 of Jammu and Kashmir Civil Services Decentralization and Recruitment Rules 2010۔ یہ پہلے انہوں نے اس ایکٹ پہ سیکشن 3 بنایا تھا، لیکن 2 دن کے بعد اس کی امینڈمنٹ کی گئی تو اس کو 3A بنا دیا گیا۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ان کو مجبوری کیا بنی، کیا مجبوری ہوئی؟ اس لیے کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ڈومیسائل میں کتنے سال رہنے والا انسان ڈومیسائل بن جاتا ہے۔ پھر اس میں بتایا گیا کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو تحصیلدار دے گا وہ کن لوگوں کو دے گا؟ میں وہ دوسرا تیسرا چوتھا کوئی مزدور یہاں آ گیا، دہاڑی پہ آتے بیچارے بہاری لوگ یہاں مزدور ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہاں
کھیتوں میں کام کرتے ہیں، مزدوری کا کام کرتے ہیں، کس کس کو ڈومیسائل کی سرٹیفکیٹ ملے گی؟ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ سیکشن 3A میں ہے۔ سیکشن 3A میں کیا لکھا ہے کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو 15 سال سے جموں کشمیر میں رہ رہے ہوں، یا کم از کم 7 سال سے وہ یہاں کے اسکولوں میں پڑھتے رہے ہوں، 10ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک، کیونکہ یہاں پر کئی اسکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں وغیرہ ہیں، کئی باہر کے لوگ جو ہیں وہاں بہت زیادہ فی ہے، تو وہ یہاں آ کے اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ جو یہاں شخص 15 سال سے رہا ہو، یا اگر اسٹوڈنٹ ہو تو کم از کم 7 سال یہاں رہا ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہاں کی شہریت نہیں ملتی، جاب مل سکتی ہے، شہریت نہیں مل سکتی۔ دوسرا، who is a registered migrant by the Relief and Rehabilitation Commissioner، وہ ہوتے ہیں ہمارے پنڈت بھائی، وہ جہاں بھی ہوں ہندوستان میں وہ ہمارے شہری ہیں، ان کو ووٹ کا حق ہے، ان کو جاب کا حق ہے، پنڈتوں کو تو حق ہے۔ جو بھی پنڈت باہر سے آئے گا، چاہے وہ یو پی سے ہو، بہار سے ہو، وہاں اس کو اگر نوکری نہیں ملے گی، وہ جموں کشمیر میں آ کے اس کو حق ہے، اور اس کو بھی یہ رائٹ ہے۔ اور پھر کس کو ہے؟ اس کے علاوہ شرط کیا ہے اس میں؟ کون سے لوگ ہونے چاہیے؟ فار دی پرپزز آف اپوائنٹمنٹ ٹو اینی پوسٹ carrying pay scale of not more than 2,505 rupees under the UT, he can be granted a certificate to work in Jammu and Kashmir۔ جو آدمی یہاں پہ 10-15 سال رہا ہو اور اس کے بعد 15 سال کے بعد اس کے خلاف کوئی شکایت نہ ہو، تو وہ 25,500 روپے سے کم ہوتا ہے کلاس 4۔ کلاس 4 کی جاب کے لیے وہ یہاں کام کر سکتا ہے، لیکن ووٹنگ رائٹس نہیں ہے۔ اور پھر آپ آگے آئیے، یہ جب یہ قانون ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑا، اس میں یہ ہے کہ جو ڈومیسائل ہے اس پہ سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ رولز کے بعد سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو ڈومیسائل ہے اٹ از اونلی فار پرپزز آف جابس، اٹ از ناٹ فار، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ ڈومیسائل سیکشن 3A ایڈ کیا گیا ایکٹ پہ، اور اس میں کہا گیا ڈومیسائل از اونلی فار دی پرپزز آف جابس، ناٹ فار ووٹنگ۔ لیکن اس میں بھی ایک اور شرط ہے، یہ لوگ جو جاب کرتے ہیں، یہ سول جاب، سویلینز میں جو جاب ہوگی، اس میں لکھا ہے انڈر دی ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر اور انڈر اے لوکل اور ادر اتھارٹی ادر دین کنٹونمنٹ بورڈ، یعنی جو آرمی کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں گے، مزدور ہوں گے، ان کو یہ حق نہیں ہوگا۔ اب امپریشن کیا دیا گیا ہے کہ یہاں جی ہمارے فوجی ہیں، CRP ہے، BSF ہے، وہ ہمارے تو وہ ہمارے فائدے میں ہیں، آرمی بھی ہے تو یہ امن امان کے لیے ہے، آرمی کے خلاف کوئی نہیں، BSF کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، CRP کے خلاف کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس قانون کے تحت جو ہندوستان نے بھی بنایا اور جموں کشمیر کے ہندوستان نے بنایا آفٹر دی یونین ٹیریٹری، اور اس سے پہلے بنایا جموں کشمیر کی اسمبلی نے بنایا 2010 میں،
اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی جو سیکیورٹی سے یا بی ایس ایف سے یا آرمی سے، کیونکہ اسپیسیفک ہے ادر دین کنٹونمنٹ بورڈ. کنٹونمنٹ بورڈ آپ جانتے ہی کیا ہے، کہ اس کے بغیر جو لوگ سول جابز کرتے ہوں ان کو یہاں کام کرنے کی اجازت مل سکتی ہے. اب یہ جو ہے اس پہ میں آپ کی یہ بتاؤں گا کہ انفارمیشن کے لیے بتاؤں گا کہ ملکی سطح پر ہمارے یہاں 15 سال کوئی ہونا چاہیے، رہنا چاہیے سول جاب میں، تو پھر اس کو جاب مل سکتی ہے 15 سال. لیکن ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں اگر کشمیر کا کوئی بندہ جا کر جموں کشمیر کا کسی اور ریاست میں رہے، اور ریاست میں، تو اس کو 5 سے یا 10 سال کل وہاں رہنا ہے، وہ وہاں کا ڈومیسائل بن جائے گا اور اس کو وہاں جاب مل سکتی ہے. ٹیچر بن سکتا ہے، کلرک بن سکتا ہے، لیکن لوور جاب بھی یہ جگہ ہو سکتی ہے. لیکن نارتھ ایسٹ میں 20 سال تک کی اجازت ہے. 20 سال تک جو ڈومیسائل کرے گا، نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس آپ جانتے ہیں، وہاں 20 سال کے لیے یہ پابندی ہے کہ اگر آپ 20 سال تک بھی کوئی پنجاب کا آدمی یا دہلی کا آدمی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں جائے، اسے وہاں پہ 20 سال کام کرنا ہے، پھر جا کے اس کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ملے گی. ہمارے یہاں کتنے سال؟ 15 سال. تو مجھے بتائیے کہ ان حالات میں جب یہ بیان دیتا ہے ایک الیکشن کمیشن ہی کا کوئی آدمی ہے، کمشنر نہیں ہے لیکن کوئی آفیسر تو ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ 25 لاکھ لوگ یہاں سے اب یہاں کے ووٹر بن جائیں گے، یہ تو جابز کے بارے میں ہے. آرٹیکل 309 جابز کے بارے میں ہے، ووٹنگ کے بارے میں نہیں ہے. ہمارا سیکشن 10 جس کے تحت یہ بنے ہیں قانون، وہ بھی جابز کے بارے میں ہے، وہ ووٹنگ کے بارے میں نہیں ہے. جب وہ یہ ایسا بیان دیتے ہیں، ایک تو یہ قانونی طور پر غلط ہے، اور دوسرا آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ 25 لاکھ لوگ کون سے ہیں؟ جموں کشمیر میں 25 لاکھ آرمی بھی نہیں ہے، سی آر پی، بی ایس ایف سب کو ملا کے، آرمی کو ملا کے بھی جموں کشمیر میں، لداخ میں 25 لاکھ لوگ نہیں ہیں. تو یہ واہیات قسم کا بیان، غیر ذمہ وارانہ بیان دے کر اس نے لوگوں میں کھلبلی مچا دی ہے، انتشار پیدا کر دیا ہے. لوگ ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں، صاحب اب ہم کہاں جائیں گے؟ اگر 25 لاکھ سی آر پی، بی ایس ایف ان کے لوگ سب ووٹ ڈالیں گے، یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ جموں والے پریشان ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے یہ کتنا واہیات قسم کی بات ہے. میں آپ کو کچھ فگرز دیتا ہوں کہ جموں کشمیر میں کل آبادی، جموں کشمیر لیہ کی کل آبادی 1,25,48,926 تھی، جو 2011 کی سینسس تھی. اس میں سے کشمیر میں 69,000 ووٹ، جموں میں 53,000 ووٹس، 53 لاکھ 50,000، لداخ میں اباؤٹ 3 لاکھ. اچھا، جو ہماری پرسنٹیج ووٹنگ جو ہوتی ہے، پرسنٹیج ووٹنگ ہماری 30 سے 40% ہوتی ہے، یعنی 1,25,00,000 میں سے کل 30 سے 40 لاکھ ووٹ پڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں 25 لاکھ ووٹ ہمارے ہیں. اس پہ آپ ایڈ کر دو.
تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے نہ صرف کشمیر کو بدنام کیا، کشمیریوں کو پریشان کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے، ہوم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کے غیر ذمہ بیان دینے والے لوگوں کو جو انتشار پھیلاتے ہیں، ہم لوگ انتشار نہیں پھیلا رہے ہیں، انتشار یہ پھیلاتے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگ جو اس طرح کی نفرت اور انتشار اور ڈر، ابھی آپ دیکھ لیں لوگ کس طرح کے پریشانی کے گرفتار ہیں اس وقت۔ اب ایک اور غلط فہمی میں آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں دفعہ 370 ختم ہوا، 35 ختم ہوا، جموں کشمیر کے سارے قانون ختم ہو گئے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ 370 کے لاگو لگنے ہونے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، 35 کے ختم کرنے کے بعد ہماری اسمبلی کے 153 قانون انہوں نے منسوخ کر دیے اسمبلی کی۔ اور جو گورنر بنا تھا بیچ میں، آپ کو یاد ہے جب محبوبہ کی گورنمنٹ چلی گئی تو کچھ ایک سال 1.5 سال کے لیے یہاں ایک گورنر صاحب بھی تھے، انہوں نے 11 قانون بنائے تھے، انہوں نے وہ بھی انہوں نے ریپیل کر دیے، یعنی 153 اور 11 ہوتا ہے 164۔ لیکن جو ہمارے اپنے قانون ہیں جن میں یہ ڈومیسائل بھی ہے، یہ جو اپنے قانون ہیں اور جو گورنر نے، لیفٹنٹ گورنر وغیرہ انہوں نے جو قانون بنائے ہیں، وہ کل 166 ہیں ہمارے اپنے قانون جو ابھی تک لاگو ہو۔ تو ایسا کوئی خدشہ اور ایسی نفرت پھیلانے والے لوگ جو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ 25 لاکھ لوگ آپ جی تمہارے ووٹ ڈالیں گے تو ہم اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں گے، تو یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ 164 قانون اگر ہمارے کالعدم ہو گئے، لیکن 166 قانون ہمارے ابھی اس ریاست میں لاگو ہے، اس میں ڈومیسائل کا قانون بھی لاگو ہے۔ کہ اگر میں یہاں کا باشندہ ہوں، میں اپنا جو میری نیٹو پلیس ہے، میں اپنا ووٹ ویو آف کر سکتا ہوں، میں دوسری جگہ ووٹ ڈال سکتا ہوں۔ ذرا مجھے بتائیے کون سا سیکشن ہے؟ میں نے آپ کو کل گورنمنٹ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، ایسے ہی گورنمنٹ کے سٹیٹمنٹس آتے ہیں۔ کیونکہ کس شخص نے دیا؟ کس نے پارٹی دیا؟ سے سوال پوچھا گیا ہے، لیکن آپ سے ہم قانوناً اس کا نہیں جواب جاننا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کس شخص نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ کیا لیفٹنٹ گورنر صاحب نے دیا ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیں کس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ گورنمنٹ سطح پہ ہے، اس پہ صرف اتنا لکھا ہے گورنمنٹ آفیشل۔ These are flying kites۔ یہاں کی گورنمنٹ لیفٹنٹ گورنر ہے، اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے تو میں ان سے سیریسلی لوں گا، اور پھر میں ان کی خدمت میں جا کے جو کچھ مجھے انہیں کہنا ہوگا قانونی طور پر کہوں گا۔ لیکن گورنمنٹ آفیشل سیڈ اٹ، فلانا الیکشن کمیشن سیڈ اٹ، دوز آر فلائنگ کائٹس۔ منڈے کو آل پارٹی کی میٹ بلائی گئی ہے، آپ اس میں جائیں گے؟ دیکھیے بلائیں گے تو جائیں گے، نہیں بلائیں گے تو نہیں جائیں گے، لیکن آپس میں یہاں ہی ہم یہ کیا کہتے ہیں، لسی کو کہتے ہیں وہ ادھر سے ادھر کرتے رہیں گے تو اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ آل پارٹیز میٹ کو بھی میری بہت بڑا گزارش ہے کہ وہ بھی اپیل کریں کہ آل پارٹیز میٹ کے علاوہ سول سوسائٹی کو، جرنلسٹ کو، بزنس جو یہاں آرگنائزیشنز ہیں ان کو، لیبر آرگنائزیشنز ہیں ان کو، ان کے لیڈر کو بھی بلائیں، کیونکہ ہم ہی ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی لوگ ٹھیکیدار ہیں۔ یہ لوگ ہمارے بغیر، پولیٹیشنز کے بغیر جو لوگ ہیں، سرکاری ملازموں کی ایسوسیشن ہے، فیڈریشن ہے، ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں، بزنس کرنے والوں کے سٹیکس نہیں ہیں، ہوٹلیئرز کے سٹیکس نہیں ہیں، ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے
لوگوں کے اسٹیکس نہیں ہیں, کیونکہ ٹورزم پہ ہی تو چلتا ہے آج کل جموں کشمیر. تو ان سب لوگوں کی آرگنائزیشنز کے ایک ایک دو جو ٹاپ ان کے فنکشنریز ہوں, ان کو بلا کر ان کو کھلے دل سے بات کریں. پرائم منسٹر صاحب کے پاس ٹائم ہو تو وہ کریں, ہوم منسٹر صاحب کریں. بیگ صاحب ایکچولی 370 کے حوالے سے آپ اپیئر ہوئے تھے سپریم کورٹ میں خود, تو یہ بتا دیجیے ہمیں کہ قانونی لحاظ سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو نان لوکلز کی پارٹیسپیشن کی بات ہو رہی ہے, قانونی لحاظ سے آپ کیا مشورہ دیں گے, پہلا سوال. دوسرا یہ کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر سرکار نے قانونی جواز دے کے اس نان لوکل ریپرزنٹیشن یا ووٹرز کو لایا ہے, تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ قانونی لحاظ سے ہی آپ جواب دے سکتے ہیں کورٹ کے ذریعے یا کسی اور چیز؟ بالکل دیں گے, لیکن کسی بھی نان اسٹیٹ سبجیکٹ کو ووٹ ڈالنے کا یہاں ابھی تک اختیار نہیں ملا ہے کسی قانون کے تحت. اب اسٹیٹ سبجیکٹ کا ختم ہو گیا ہے وہ, لیکن ڈومیسائل کی ریکوائرمنٹ ابھی ہے, اور وہ بھی جابس کے لیے ہے. ابھی ووٹ کے بارے میں انہوں نے کوئی قانون پاس نہیں. ہاں اگر راتوں رات کر دیا ہو, کیونکہ میں نے تو کچھ گھنٹے پہلے یہ لیٹسٹ اپلوڈ کیا ڈاؤن لوڈ کیا ہے کہ قانون کیا ہے. اب اگر اس 2 گھنٹے میں انہوں نے پاس کر لیا ہو اور پبلش نہ کیا ہو تو میں اس سے بیگ صاحب کا موقف یہ ہے کہ سرکار کا یہ غیر قانونی قدم ہے. کون سا سرکار کا میں بالکل نہیں میں کہتا. ایک آفیسر سے پوچھا جائے اسے یہ کیسے اسٹیٹمنٹ دیا. ہم کیسے کہہ دیں اگر سرکار کا کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہے؟ پلیز ٹیل می, ہیز اینی بڈی اسپوکن آن بہاف آف گورنمنٹ آف انڈیا؟ کیا ان کا ایک ہوم منسٹر صاحب کا بھی آتھرائزڈ ہے اسپوکس پرسن, پرائم منسٹر کا بھی ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا بھی ہے, لا منسٹر کا بھی ہے. یا تو وہ خود بیان دیں گے, یا ان کے آتھورائز دیں گے, یا لیفٹنٹ گورنر صاحب دیں گے. جب ان میں سے کسی کا بیان نہیں آیا ہے, اور ایک الیکشن کمیشن کے ایک کلرک صاحب کا, ڈگنیفائڈ کلرک کا بیان آ گیا, آرمی یہ سب کر لیں گے, تو اس کو ہمیں کلیریفائی کر دینا چاہیے. اگر اس کو اتھارٹی ہے یہ بولنے کی تو پھر گورنمنٹ آف انڈیا کہہ دے گی ہم نے جی اس کو اتھارٹی دی ہے. ویسے گورنمنٹ آف انڈیا صرف اتھارٹی دے سکتی ہے ٹو اے سیکرٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا. They do not authorize any other. بیگ صاحب دفعہ 370 کی بات ہوئی, آپ خود بھی سپریم کورٹ گئے تھے اس کے لیے, لیکن لاسٹ ٹائم پر جو ہمارے اپڈیٹ آیا تھا اس میں یہ تھا کہ ویکیشن بینچ کے بعد اس پہ ہیئرنگ ہوگی. اب آپ کی کیا امید ہے کہ ویکیشن بھی ہو گئی اور ابھی بھی سماعت نہیں ہو اس کی, تو اس حوالے سے قانونی طور پہ کیا کیا جا سکتا ہے اور آپ کون سا رخ آپ لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جتنا جلدی ہو اس کی ہیئرنگ. بیگ صاحب آرٹیکل کو ختم کرنے کے بعد تقریباً 800 سینٹرل لاز یہاں پر نہیں میں ابھی بتا دیا, ابھی میں نے آپ بتا. جتنے بھی ہوئے نہیں 800 نہیں, سنیے آپ سنیے سر, جتنے بھی ہوئے آپ بات تو سن لیجئے نا. 800 قانون پاس ہے. دیکھیے 153 قانون جو ہماری اسمبلی نے بنائے تھے, اور گورنر صاحب جو محبوبہ جی کے استعفیٰ دینے کے بعد گورنر تھے, 11 قانون ان کے, 164 laws of Jammu and Kashmir have been repealed. But 166 laws of Jammu and Kashmir passed by the Assembly and the Governor have been kept intact. سر اب جو یہاں پر الیکشن ہو گئے کہ یہاں کی اسمبلی کو اختیار یہ رہتا ہے کہ ان لاز کو پھر سے بحال کیا جائے جو ختم کیے گئے. یہاں کی اسمبلی کو وہ اختیار رہتا ہے جب یہاں الیکشن ہوگا. بھائی جب اسمبلی بنے گی تب دیکھا جائے گا کہ اسمبلی جب بنے گی تب دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کوئی ریزولوشن پاس کی گورنمنٹ آف انڈیا کو ریکویسٹ کریں گے. اسمبلی بذات خود نہیں کر سکتی جب تک یونین ٹیریٹری ہے, یہ یاد رکھیے. جس طرح سے کیجریوال اگر اسے کوئی قانون چینج کرنا چاہتا ہے اسمبلی سے وہ ریزولوشن پاس کر کے گورنمنٹ آف انڈیا کو درخواست بھیجتا ہے.